میں ہوں گے، ہمارے سامنے ہوں گے، تو ان پر عمل کرنے کا جلدی ذہن بن جاتا ہے. اور صبر تو ویسے ہی وہ باطنی خوبی ہے کہ جس کے فضائل قرآن و حدیث میں بکثرت بیان کیے گئے ہیں. تو صبر کی معلومات کے لیے جو ہے وہ احیاء العلوم اس سے آپ کو اس کے بارے میں ملے گا. میزان ریاض الصالحین جلد اول، مکاشفۃ القلوب، منہاج العابدین، جنت لے جانے والے اعمال وغیرہ کا مطالعہ بہت مفید رہے گا. مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کی دعا کی جائے. یاد رہے الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو جب مومن اپنا ہتھیار صحیح استعمال نہیں کرے گا تو یقیناً اس کے خطرناک دشمن جو کہ نفس و شیطان ہے وہ اس پر حملہ آور ہوتے رہیں گے، اور وہ مصیبتوں پر صبر و شکر کے بجائے ناشکری و بے صبری جیسے مذموم افعال جو ہے وہ اس سے صادر ہوتے رہیں گے. یعنی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہے گا، ناشکری اور شکوہ وغیرہ کرتا رہے گا. نمبر 3، اپنی ذات میں عاجزی پیدا کیجیے کہ کسی کی طرف ملنے والی تکلیف پر بے صبری اور انتقامی کارروائی کا ایک سبب تکبر بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اپنی ذات میں عاجزی اور انکساری پیدا کرے گا، آٹومیٹکلی انتقامی کارروائی کا ذہن ختم ہو جائے گا، اور لوگوں سے ملنے والی تکالیف پر صبر نصیب ہوگا، اور رحمت الہی سے اس صبر پر اجر ملے گا انشاءاللہ. اور مزید یہ کہ جلد بازی نہ کیجیے، کیونکہ ہماری زندگی میں کئی کام ایسے ہیں کہ جن میں جلد بازی کی وجہ سے صبر جو ہے نا وہ رخصت ہو جاتا ہے، بلکہ اس جلد بازی کی وجہ سے بسا اوقات شدید نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. لہذا جلد بازی کی عادت کو دور کیجیے اور صبر سے کام لیجیے. مزید یہ کہ معاف کرنے کی عادت اپنائیے، کہ جب کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نفس جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا بدلہ لینے پر مارتا ہے، تو غصہ دلاتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے میں بدلہ لے لوں. اس کی ضد کیا ہے؟ عفو درگزر، یعنی معاف کر دینا. تو جب بندہ معاف کر دینے کی عادت اپنائے گا تو تکالیف پہنچنے پر اسے خود بخود صبر بھی نصیب ہو جائے گا. مزید یہ کہ مصیبت میں نعمتوں کو تلاش کیجیے، کہ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، اور اس سے صبر کرنے میں جو وہ مدد بھی ملتی ہے کہ ہر مصیبت میں کوئی نہ کوئی نعمت چھپی ہوتی ہے. بسا اوقات ایک چھوٹی مصیبت کسی بڑی مصیبت کو ٹال رہی ہوتی ہے، اور کوئی مصیبت کسی گناہ کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اور بعض اوقات مصیبتیں درجات میں بلندی کا باعث بھی ہوتی ہیں. اور دنیاوی مصیبتیں کہ یہاں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ دنیاوی مصیبتیں اخروی مصیبتوں سے نجات بھی دلاتی ہیں.